मोहब्बत दिल पे दस्तक किस नंबर 24 हिस्सा नंबर 3। इधर मोहित की गाड़ी आकर रुकी, उधर जोहा माँ के सर पर आन मौजूद हुई। कुछ नोट नहीं कर रही आप? इस घर में क्या चल रहा है? क्या? चाची जान हैरत से इसे देखने लगी। आपके राज दुलारे दामाद के बारे में कह रही हूँ। जोहा ने बेद खोला तो इनकी परेशानी बढ़ने लगी। खुदा खैर करे, क्या बात हो गई? हाँ जी, अब तो खुदा ही खैर करे तो करे, वरना बंदों के करतूत तो खैरियत की खबर नहीं। अस्सलामुअलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। वो ठंडी सांस भर के बोली तो चची जाने से घूर के देखा। 100 बातें कर लेगी मगर मजाल है जो बात का सीधा सीधा पकड़ा दे। मैं तो इसलिए खामोश हूँ कि आप कहाँ मेरी बातों का एतबार करने वाली हैं, वगरना तो ऐसी बात सबसे पहले माओ ही से शेयर की जाती है। इसकी अदाकारी अरूज पर थी और चची जान की परेशानी। अब एक थप्पड़ लगा दूंगी जोहा, या तो असल बात बता दो या फिर उठ के दफा हो जाओ। इनके सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। इनके तजस्सुस को बढ़ाकर जोहा को कदरे तसल्ली हुई तो वह खालसन मुकाराना अंदाज में बोली, मौसूफ अब हर वक्त वीरा साहिब को गाड़ी में लादे फिरते हैं। वो कौन है मौसूफ? वो मुतहय्यर थी। जोहा ने गहरी सांस भरी। मौसूफ यानी मोहित हसन। क्या हुआ है मोहित को? खुल के बात क्यों नहीं करती? वो जिद हो गई। ओफो, कभी बंदे को इशारों की जुबान भी समझ आनी चाहिए ना। वो जी बदमजा हुई। हाँ, अब इस उम्र में यही एक हुनर तो रह गया है मेरे सीखने को। वो करने लगी। एक ही बेटी दी है खुदा ने, मगर घोंघों की तरह अकल की भी पूरी है। मजाल है जो कभी दंग की बात कर रखी हो। इनकी बात सुनकर जोहा के दिल को खासी ठेस पहुंची। एक जमाना मुअत्तरफ है मेरी जहानत का और आप हैं कि घर की मुर्गी को दाल बराबर समझे बैठी हैं। रहने दो बीबी, अपनी जहानत और फतानत के किस्से तो वहाँ सुनाओ जहाँ कोई तुम्हें जानता ना हो। चची जान ने तंज किया तो वह नरूठे अंदाज में बोली, आपको कभी मेरी सलाहतों पे एतबार नहीं आ सकता। ना तो ये कौन सी सलाहतें हैं जिनका तुम्हारी पैदाइश से लेकर अब तक मुझे इल्म नहीं हो सका। इनका अंदाज हनूज वैसा था। आपको तो बस सारी बातें भुला दी। ये सब थोड़ी कहने आई थी मैं। वो चिंचलासी गई। अच्छा, जो कहना है फौरन कह दो। तुम्हारी तरह से फारिग नहीं हूँ मैं, और भी बहुत से काम पड़े हैं मुझे। इन्होंने कतियत से कहा तो वो पुरजोशी से इनके पास आ बैठी। आप ताईजान से बात क्यों नहीं करती? मेरी नालायकियाँ तो आपको फौरन दिखाई दे जाती हैं और आपका लाडला दामाद जो कुछ करता फिर रहा है वो तो शायद आप जानते बूझते भी देखना नहीं चाहती। पुरशिकवा अंदाज में कहा तो इन्होंने इस्तेजाब से होंठों पर इंगश्त रखी। क्या बक रही हो? क्या कर दिया है उस बेचारे ने? ओफो, मेरी सीधी सादी माँ। जोहा ने सांस भरी, फिर चिढ़कर बोली, देखा नहीं सुबह शाम कैसे अपनी सहेली को गाड़ी में लिए उड़ता फिरता है वो बेचारा। इन्हें बात समझने में कुछ वक्त लगा था। जब से ये वीरा इस घर में आई है इसके तो मिजाज ही बदल गए हैं। चाय है तो इसके हाथ की, नाश्ता है तो वीरा से अच्छा ऑमलेट और कोई नहीं बनाता। खाता है तो इसकी लज्जत मौसूफ को महसूस होती है और आप लोग हैं कि आंखें बंद किए इसकी हाँ में हाँ मिलाए बैठे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अब ये कीड़ा न जाने तुम्हारे दिमाग में कहाँ से घुस आया है। वो मुतहय्यर थी। वो उस पर उलट पड़ी। अव्वल तो ऐसा कुछ नहीं, दूसरा ये कि ये भी तुम्हारी नालायकी है। किचन में तुम जान के नहीं देखती। मजाल है जो बढ़ के मोहित का कोई काम किया हो। अब अगर वो बेचारी 4 दिन के लिए इस घर में आ ही गई है तो तुम्हें अपनी खामियों की बजाय इसकी खूबियों पे एतराज होने लगा। बजाय इसके कि तुम अपनी कोताहियों की तलाफी करो, इस बेचारी को ख्वामखा मोरदुल इल्जाम ठहरा रही हो। अब शर्म की बात है जोहा, वो यहाँ अपना मुश्किल वक्त काटने आई है। और वो तो यूँ शुरू हुई कि जोहा के लत्ते ले डाले। उफ, वो घबरा कर उठ गई। आपसे जो बात करना ही फजूल है। बोला, आपको अपने लाडले दामाद के आगे और कोई दिखाई देता है? मैं तो खास तौर पर नहीं। नाराजगी से कहा तो वह टर्राक से बोली, सूरज के सामने दिए की कोई अहमियत नहीं होती और वो सूरज जो चांद चढ़ा रहा है वो भी फिलहाल आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब पछताएंगी आप। अरे पछताओगी तो तुम। मजाल है जो कभी सीधी डंग की बात सोची हो। हमेशा ऐसी फजूल बातें जहन में आती हैं जो कभी हो ना सके। मैं कहती हूँ जोहा, वक्त है, अभी भी संभल जाओ। आपा और भाई साहब के सामने मुझे शर्मिंदा न कराना। अल्लाह जी, वो जिद हो गई। मैं आपको क्या बता रही हूँ और आप हैं कि उल्टा मुझ ही को मशक बढ़ाना शुरू हो गई हैं। जो चक्कर वो चला रहा है वो आपको दिखाई नहीं देते। एक वो यूं ही आपकी खिदमत में पेश है। आपका जी चाहता है मैं भी इसके बेदाम की गुलाम बन जाऊं। तुम अपनी अकल दानी का ढक्कन बंद ही रखो। हमारे पास अल्लाह के फसल से देखने के साथ साथ समझने की सलाहियत भी मौजूद है। चची जान को इसकी एक भी बात में वजन दिखाई नहीं दिया था। सो सफा चट अंदाज में इसे लटार डाला। वो बेहद बदमजा होकर वहां से उठ गई। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। शोर बरपा है खाना दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी। कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी।
وہ اپنے بستر پر بہت بے دلی سے اونتا سیدھا پڑا تھا جب مریم پھوپھو اسے دیکھنے چلی آئی۔ اوہو، یہ عماد صاحب آج کل کس کنوتیت کا شکار ہے؟ کلاسیکل سنا جا رہا ہے؟ وہ حیران تھی۔ کچھ دنوں سے وہ بیٹے کی خاموشی کو نوٹ کر رہی تھی، مگر اب تک حد ہو گئی تھی۔ بزنس جوائن کرنے کے بعد وہ سرتاپا بدلنے لگا تھا۔ اس قدر خاموشی اور سنجیدگی اس کی طبع کا حصہ تو کبھی بھی نہیں رہی تھی کہ وہ اس کی عادت سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ وہ انہیں اپنے کمرے میں پا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ متفکر ماؤں کی طرح آگے بڑھ کر اس کے پیشانی چھوتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ ان کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا کر مسکرا دیا۔ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ جس ماں کا اکلوتا بیٹا اپنے تمام شوخی شرارتیں بھول کر کمرے میں بند ہو جائے، وہ فکر مند ہونے کے علاوہ اور کیا کر سکتی ہے؟ انہوں نے شکوہ کیا تو وہ گہری سانس بھر کے انہیں دیکھنے لگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے ماما، چھپاؤ تو اس سے جسے تمہارے اندر کی خبر نہ ہو۔ ان ہاتھوں میں پل کر جوان ہوئے ہو، تمہارے جیون کا ایک ایک لمحہ میرے سامنے بیتا ہے۔ تم ایسے تو کبھی بھی نہیں تھے، وہ قدر خفگی سے کہہ رہی تھی۔ بس ماما، میں تو ابھی تک حیران ہوں، یوں لگتا ہے ان ہاتھوں میں اس کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سامنے پھیلائے انہیں تکنے لگا۔ ہر درجہ بے بسی کی جھلک اس کے چہرے پر تھی، چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکنے کی بے بسی۔ انس کی موت اسی کے ہاتھوں میں ہوئی تھی۔ اس کی ٹوٹتی سانسیں وہ بھی تک محسوس کرتا تو راتوں کو گھبرا کر اٹھ بیٹھتا تھا۔ میرے بچے، وہ نقصان تو سبھی کے لیے ناقابل تلافی ہے، مگر جو آیا ہے وعدے کے مطابق اسے جانا ہی ہے، اور جس طرح جانا ہے وہ بھی کاتب تقدیر طے کر چکا ہے۔ پھر اس طرح دل ہارنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ بھی دکھی ہونے لگی۔ اس نے دو ہی لفظ کہے تھے، ماما، اللہ، نگین۔ اس کا لب و لہجہ زخم زخم ہونے لگا۔ ضبط و برداشت کی سرخی اس کی آنکھوں میں اترنے لگی۔ پھر میں اسے آوازیں ہی دیتا رہا اور وہ میری ایک آواز پہ پلٹ کے دیکھنے والا ایسا گیا کہ ہزاروں مرتبہ پکارنے پر بھی نہیں لوٹا۔ دوستی یوں نبھائی جاتی ہے ماما، اور نگین سے اس کی سے تو محبتیں نبھانا بھی نہیں آئی۔ مریم پھوپھو کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے۔ جوان بھتیجے کی موت کا غم بھلا اتنی جلدی بلا دینے والا تھا؟ بلکہ یہ تو وہ خلا تھا جو کبھی بھی پور نہیں ہو سکتا تھا۔ خدا نے صبر دیا تھا تو زندگی اپنے معمولات پر آ گئی تھی، مگر انس کی یادیں انمٹ تھی۔ کسی نہ کسی طرح وہ یاد آ جاتا تو بات کرنے والا چپ سا ہو کر دکھ کی سی کیفیت میں گر جاتا تھا۔ اف، یہ پیاروں کے دکھ، یا الہی تو حفاظت رکھنا۔ کسی کے ہاتھ میں آنے جانے کا نظام کب ہے بیٹا؟ کسی سے بھی پوچھ لو، وہ محبتوں بھری اس دنیا کو چھوڑ جانے کی خواہش کب کرتا ہے؟ حالانکہ ہمارا رب ہمیں ہر پل اپنی اصل زندگی یعنی آخرت اور اس کے بعد کی زندگی کو یاد رکھنے کا حکم دیتا ہے، پر خاکی خطا کار کیا کرے؟ بہت کمزور پڑا ہوا ہے۔ یہی اصل زندگی لگتی ہے، کیونکہ ہم نے انہیں آسائشات اور محبتوں میں اپنا دل لگا لیا ہے۔ حالانکہ اگر ہم حکم ربی کی طرف نظر کریں تو اعتراض کے قابل ہی نہ رہیں۔ تبھی تو ہمارا رب صبر کی تلقین کرتا ہے۔ وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا، مگر دھیان تو کسی اور کی طرف تھا۔ محبت، یہ کیسی محبت تھی کہ وہ زندگی سے ناطہ توڑ کے جانے والا اسی کے ہزار میں تھا۔ خدا اسے اس کی حفاظت کی پکار کر رہا تھا۔ اس کے تنہا رہ جانے کا دکھ جاتے ہوئے بھی انس کی جمت تھا، جاتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر نگین کا نام تھا، اور عماد اس کی نگاہوں میں جمی حسرت کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ نگین سے اس کی محبت کب کسی سے چھپی تھی، اور نہ ہی وہ کبھی اسے چھپانے کا تکلف کیا کرتا تھا، اور ان کے اکثر چھیڑنے پر وہ صاف لفظوں میں کہا کرتا تھا، ہاں ہے مجھے اپنی بیوی سے محبت۔ اور وہ وہاں سے انس نے نگین اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے جو شاپنگ کی تھی، وہ بیگ عماد کے پاس رکھا تھا جو اس نے نگین کو دینے کا سوچا تھا، مگر ابھی تک اپنا حوصلہ مجتمع نہیں کر پایا تھا۔ اس کی نگاہوں میں اپنے لیے نفرت اور بیزاری کو دیکھنا بڑے حوصلے کی بات تھی، اور وہ اتنا حوصلہ نہیں کر پاتا تھا۔ وہ تمام چیزیں جنہیں وہ بے حد محبت، چاہت اور توجہ کے ساتھ انس نے خریدا، اگر وہ اس کے ہاتھوں میں دیتا تو کیا پھر سے اسی قرب سے وہ نہ گزرتی؟ اس کی امانت پھوپھو نے اسے گلے سے لگایا تو وہ حقیقت کی دنیا میں لوٹنے لگا۔ اتنے خاموش نہ رہا کرو عماد، اس گھر میں تو رونق ہی تمہارے وجود سے ہے۔ دو تو بندے ہیں ہم، تم بھی یوں منہ بنا کر اپنے کمرے میں گھسے رہتے، اگر عظیمہ اور اس کے بچے نہ ہوں تو میں تو پاگل ہو جاؤں، انہوں نے رندے ہوئے لہجے میں کہا۔ عظیمہ اور خاور ان کی انیکسی میں کرائے دار تھے، واقعی یہ جن کی وجہ سے مریم پھوپھو کا دل بہلا کرتا تھا، خصوصاً ان کے 2 اور 4 سالہ بچوں کی شرارتیں انہیں بور نہیں ہونے دیتی تھی، وگرنہ اتنے بڑے گھر میں تنہا رہنا تو بہت حوصلے کا کام تھا۔ تو اب یاد آئی نا میری وہ فضول باتیں اور شرارتیں؟ وہ فوراً ہی اپنے سابقہ جامے میں لوٹنے کی کوشش کرنے لگا، حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی جانتی تھی کہ وہ جس کیفیت کا شکار رہتا ہے وہ بہت آزمائشی تھی۔ میں نے تھوڑی کہا ہے کہ تم اداس الو کی طرح اپنے کمرے میں پڑے رہو۔ انہوں نے بھی اسے گڑتے ہوئے ماں ہونے کا ثبوت دیا تو وہ ضبط کرتے ہوئے بھی ہنس دیا۔ پھر وہ سنجیدہ ہونے لگا، آپ کی تنہائی دور کرنے کا میرے پاس ایک بہت اچھا حل ہے۔ وہ چونکی، پھر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کوئی لڑکی پسند آئی ہے؟ شادی کر رہے ہو؟ اس نے لب بھینچے۔ شاید، یقیناً کیوں نہیں؟ انہوں نے اس کے شاننے پر ہاتھ مارا۔ شاید آپ کو کوئی اعتراض ہو۔
वो मुतज़ब्बन था। कतई नहीं, मुझे तुम्हारी पसंद पर हरगिज़ कोई एतराज़ नहीं। तुम जब और जिस से कहो मैं तुम्हारी शादी करने को तैयार हूँ। वो फिलफोर कतियत भरे लहजे में बोली। अमाद इन्हें बकौर देखने लगा। अगर मैं कहूँ कि इसके साथ ऐसा कुछ है जो आपको एतराज़ पे मजबूर कर सकता है तो? इन्हें आजमाने की खातिर कहा। बस शरीफ घराने की बाकरदार लड़की हो अमाद, इससे ज्यादा मैं कुछ डिमांड नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कि अगर तुम किसी को पसंद करोगे तो इसमें वाकतन कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी। इन्होंने संजीदगी से कहा तो अंदर से इनका दिल परेशान भी था। जाने वो क्या कहने वाला था। मामा, इसके साथ एक ट्रेजेडी हो चुकी है। आई मीन वो पहले मैरिड थी। वो कदरे रुकर बोला तो नजर इनके रंग बदलते चेहरे पर थी। अगर घराने की शराफत और लड़की के किरदार की गारंटी है तो मगर घराने की शराफत और लड़की के किरदार की गारंटी जो है, वो कह रहा था शादीशुदा। मरियम फूफा ने निगाह करके अपने वजी बेटे को देखा। तुम्हें पसंद है? इन्होंने हौसले से पूछा तो इसने इस बात पे सर हिलाया। फिर मुझे भी पसंद होगी। कौन है? क्या नाम है उसका? इन्होंने पूछा तो वो गहरी सांस भरता हुआ सीधा हो बैठा। नगीन। उनका दिल रुक सा गया, मगर वो अपनी बात मुकम्मल करते हुए कह रहा था। नगीन की कजन है, इसकी फूफोजाद अदीना। वो इसे देखकर रह गई, जो अपनी बात कहकर यूं संजीदा था जैसे इसमें कोई खुशी की बात ना हो, मगर फिलहाल वो कोई दूसरी बात सोचने के काबिल नहीं थी। ना छोड़ा सकोगे दामन, ना छोड़ा सकोगे दामन। वो गुनगुनाती हुई मोहित के कमरे तक आई थी। इधर उधर देखा और गड़राब से अंदर था। जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। उफ, पेंट में मलबूस शायद मतलूबा शर्ट की तलाश में वार्डरोब चेक कर रहा था। वो अभी नॉक करने ही वाली थी। हक लाकर कहा, अंदर आकर भी दरवाजा नॉक किया जा सकता है? ये सुनाही असूल तुम ही ने वाज़िया किए हैं यकीनन। वो खुद इसे देखने लगा। सूट पहने साफ सुथरी तैयार हालत में वो हाथों को बाहम मलती कदरे नर्वस सी लग रही थी। आज अब आ ही गई हो तो बराए मेहरबानी मेरी बुनियान और बारीक चेकदार शर्ट ढूंढ दो। फरमाइश जड़ दी तो वो खुद को अपनी इस आमिद पर अंदर ही अंदर लानत मलामत करती आगे बढ़ी। ये कौन सा मुश्किल काम है? वह मुश्किल मुस्कुराकर कहा, मगर इसकी अलमारी की हालत देखकर इसे महसूस हुआ कि आसान काम भी नहीं था। वार्डरोब कौन सेट करता है? इसे मोहित जैसे नफासत पसंद शख्स की वार्डरोब की हालत देखकर हैरत हुई। जब तक सबा करती थी तब तक तो सब ठीक था, मगर जब से सब कुछ बाजी प्यारी के हाथ में आया है यूं ही चल रहा है। अब कुछ भी हो, रिश्ता तो बदल ही चुका था। ना चाहते हुए भी देहान की बाजी उलट पलट जाती थी। ये आपकी बुनियान। इसने एक अजीम मुशक्कत के बाद एकत्र बुनियान बरामद कर ही ली थी। साथ ही बाजी प्यारी की तबीयत साफ करने का भी इसने सोच लिया था। शुक्रिया, मोहित ने कहते हुए बुनियान थामी और पहनने लगा। शुक्रिया तो तब अदा कीजिएगा जब मैं आपकी सारी वार्डरोब सेट करूंगी और आपके सारे कपड़े प्रेस करके रखूंगी। वो इसके मतलूबा शर्ट निकालकर पलटी तो इसके मजबूत बदन से टकरा गई। जज्बस होकर इसे देखा, थोड़ा पीछे हटने की कोशिश की, मगर वार्डरोब के पर इस कदर मेहरबानी की वजह पूछ सकता हूँ? वह नरमी से पूछने लगा तो जोहा की पेशानी पर शबनम चमक उठी। ये तो मेरा फर्ज बनता है और आपका हक। ये डायलॉग इसने बहुत फर याद किया हुआ था, मगर आज जब होंठों से निकला तो बहुत टूट टूट कर। मुईद सही मायनों में हैरान हुआ था। फिर इसके होंठों पर मध्यम से मुस्कुराहट दौड़ आई। मैं ये शर्ट प्रेस कर दूं? जोहा को इस सिचुएशन पर रोना आने लगा था। अब मौसलों से डरने से भला क्या हासिल होता? हाँ जरूर, और पेशगी शुक्रिया। वो धीमे मुस्कुराहट के साथ न सिर्फ फिर से बोला, बल्कि वो उंगलियों से इसके रुखसार को नरमी से छूकर बोला तो वो पूरी जान से कांप कर रह गई। बेहद मुतवहश होकर मोहित की जानिब देखा तो वो दिलचस्पी से इसी को तक रहा था। मैं वो शर्ट आगे करती, कुछ कहती, कुछ बोलती, तेजी से वहां से निकली तो सांसें डोंगती की मानिद चल रही थी। या खुदा, शर्ट लाकर स्त्री स्टैंड पर पटकी। किस कदर लफंगा है ये मोहित हसन, लोफर। इसने दोनों हाथों से अपने रुखसार रगड़ डाले। मुझे छूने की जुर्रत भी कैसे की इसने? इसे फिर से वो सर्द उंगलियों का रुखसार से टुकराना याद आया था तो तन मन में फिरतरी सी दौड़ गई। और अभी पता नहीं कितनी मर्तबा इसके कमरे में जाना था। इसका दिल डूबने लगा था। शर्ट प्रेस करके इसने हमरा के हाथ इसके कमरे में भिजवाई। इससे पहले तो वो तमाम रिपोर्ट रायमा को पहुंचाया करती थी, मगर अब ये बात तौबा तौबा इसे सोचकर ही अजीब लगा था। मोहित हसन को जरा भी तमीज नहीं कि लड़कियों से कैसे और कितने फासले से बात की जाती है। पता नहीं वीरा से कैसे बात करता होगा। इसे ध्यान आया तो दिल जल सा गया। चलो, मुझसे तो माना कि कुछ रिश्ता है कि ऐसे बात कर ली, वो सोचने लगी थी, मगर साथ ही ठटक गई। या अल्लाह, क्या बकवास सोच रही हूँ मैं? इसे जर्जरी से आई। खुदा ना करे कि मेरा इसका कोई ऐसा वैसा रिश्ता रहे, इसकी किस्मत इसके साथ फूटे जिसकी तस्वीरें वो अपने लॉकर में रखा करता था। बल्कि यही वीरा, कितना सच्चा इश्क है कि अपने शोहर से तलाक लेकर पुराने आशिक से शादी कर रही है। इसने पुरमुलामत अंदाज में सोचा था। चलें, आप यहाँ बैठी पता नहीं क्या सोच रही हैं और मैं समझ रही हूँ कि आप मोईद से मुज़ाकरात में मसरूफ होंगी। हमरा अंदर आते ही शुरू हुई तो वो सटपट आ गई। ओफो, सर पे हाथ मारा। ध्यान आया कि इसके कमरे में किस मकसद के लिए गई थी। मैंने तो सबा आपी को अपनी आमिद का फोन भी खड़का दिया था। मोईद भाई को मना लिया आपने? वो तो कहीं जाने को पचपच तैयार
کھڑے ہیں؟ خدا کے لیے ہمرا 2 منٹ کے لیے زبان کو سکون دے لو، طوفان میل ہو پوری، لگتا ہی نہیں میری بہن ہو۔ وہ چڑھ کر بولی تو اس کے پیچھے سے واجدان کا سر برآمد ہوا۔ مگر اب بھی تمہاری کزن ضرور لگتی ہے، تم بھی آ رہے ہو گدے؟ اس کا پارا واجدان کو دیکھتے ہی ہائی ہوا تو وہ معترف ہوا۔ دھیان سے آپی، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ بالکل جی، آخر گدے کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے۔ ہمرا کو موقع ملا تھا، واجدان نے اس کی چٹیا پکڑ کر کھینچی تو وہ چٹک اٹھی۔ وجی، ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا اور دوسرا مارکا شروع ہو جاتا ہے۔ زوہا کو ان کی بے دقت کی آمد اچھی نہیں لگی تھی۔ پہلے تو یہ میری بہت عزت کیا کرتی تھی، تمہاری وجہ سے آپی، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ واجدان نے اسے گھورا تھا۔ ہاں، تم تو قومی ترانہ ہو کہ تمہارا ادب و احترام کیا جائے۔ زوہا نے دانت پیسے۔ صبح سے الو کی طرح شکل چھپائے بیٹھے ہو، اب شام ہوتے ہی آنکھیں پٹکٹانے آپ گئے ہو۔ میں نے کہا نہیں تھا صبا کی طرف چلنے کو؟ مائنڈ یو آپی ڈیئر، اب تم ایک اطرد شوہر بلکہ شوفر کی مالک ہو۔ مجھے تمہاری غلامی سے آزاد ہوئے کافی سنہرے ماہ ہو چکے ہیں۔ وہ بے رکی سے کہتا اس کے بستر پر دراز ہوا تو اس کی زبان ترازی پر زوہا کو غصہ آنے لگا۔ کیسے کیسے دل جلانے والے الفاظ استعمال کر رہا ہے خبیث شوہر اور معید حسن۔ اسے ترارا آیا تو دمکانے لگی۔ اب کبھی ادھار مانگنا مجھ سے، پھر میں پوچھوں گی کہ مجھ سے کیا رشتہ داری ہے تمہاری۔ وہ دن ڈوب گیا آپی، اب ایک نئے بینک نے بہت آسان شرائط پر قرضہ دینا شروع کر دیا ہے۔ کیوں ہمرا؟ وہ شرارتی نظروں سے ہمرا کی تائید چاہ رہا تھا۔ ہمرا اسے کوس کر رہ گئی۔ وہ اس کا اشارہ وہ سمجھ گئی تھی، سمجھتی کیوں نہ کہ آج کل اس کی پاکٹ منی واجدان کی زد میں تھی۔ وہ منہ پھلائے ہاں کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تو زوہا نے بھی اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی نکالو، صبح کی طرف جانا ہے، میں بہت تھک کے آ رہا ہوں، معید بھائی سے کہو۔ اس نے آنکھیں موندی۔ ایسے کون سے ہل چلا کے آ رہے ہو؟ وہ چلچلا کر بولی تو اس نے اطمینان سے کہا، پورے 97 رنر سے ہاری ہے ہماری ٹیم، یہ کوئی کم سکور نہیں ہے، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ جل کر رہ گئی۔ اسے پتا تھا کہ وہ جتنی دیر فرزدان سے بحث کرے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سو جلتی کڑی لاؤنج میں چلی آئی جہاں ہمرا معید کو چلنے پر راضی کر چکی تھی۔ چلو بھائی میں بھی تیار ہوں۔ وہ شکر کا کلمہ پڑھنے ہی والی تھی کہ ویرا کہتی چلی آئی۔ اسٹائلش سے ٹراؤزر اور شارٹ شرٹ میں ملبوس شانے پر ہلکی پھلکی شال ڈالے وہ واقعی دیکھنے کی چیز لگ رہی تھی۔ زوہا نے بے اختیار معید کی طرف دیکھا، وہ بھی ویرا ہی کی طرف متوجہ تھا۔ اب تو دیر ہو چکی ہے، ابھی رات ہو جائے گی، پھر کبھی کا پروگرام رکھ لیں۔ اس کی زبان پھسلی تو معید نے اسے گھورا۔ تم پھر کبھی کا پروگرام رکھ لو، روز روز میں فرصت میں نہیں ہوتا۔ ویرا کے سامنے معید کے انداز نے اسے کرنے پر مجبور کر دیا۔ مجال تھی جو کبھی اس کی عزت کرتا۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ صبا کو کہنا اس بار آئے تو نگین کو بھی ساتھ لائے۔ چلتے وقت تائی جان نے ابریدہ ہو کر کہہ دیا۔ وہ لب بھیجتا ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجھے تو بالکل ہی ڈرائیور بنا دیا ہے تم لوگوں نے، کوئی ایک آگے آ جاؤ۔ معید نے ان تینوں کو دیکھ کر کہا تو ہمرا نے زوہا کی پستی پر ٹہوکا دیا۔ ویرا بھی اسے شرارت سے دیکھ رہی تھی۔ رسمیں دنیا بھی ہے، موقع بھی اور دستور تو ہے ہی۔ ویرا کی بات پر وہ جنپ سے گئی۔ یہاں کون سا دونوں کا افیئر چل رہا تھا، پھر بھی اس کی بات عجیب سے رنگ میں لپٹی محسوس ہوئی۔ دیر ہو رہی ہے، کم آن ویرا، تم ہی آ جاؤ۔ معید جنجلایا تو وہ شانے اچکاتی آرام سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر وراچمان ہو گئی۔ ہمرا نے سانس بھر کے تعصب سے زوہا کو دیکھا۔ خود اسے بھی عجیب سا ہی لگ رہا تھا، مگر کیا کرتی کہ وہ خود بھی کب معید حسن کی ہمراہی چاہتی تھی۔ یہ تو بس انا اب بیچ راستے میں آن کھڑی ہوئی تھی تو پل کے پل حالات بدل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر صبا اور صالحہ بیگم جتنی خوش تھی، نگین کا رویہ اتنا ہی سرد اور لیادہ محسوس ہوا۔ کیا بات ہے نگین، ہمارے آنے کی خوشی نہیں ہوئی تمہیں؟ زوہا کو اس کے کھینچے کھینچے سے انداز پر شکوہ ہوا تو وہ بے رکی سے بولی، مہمان تو آتے ہی رہتے ہیں اور یہاں کون سے خوشیوں کے شادیانے بج رہے ہیں کہ میں خوشیاں مناتی پھروں۔ تبھی وہ سب ایک دم سے خاموش رہ گئے۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ نگین اس طرح کا رویہ بھی اپنا سکتی ہے۔ زوہا تو بری طرح سے شرمندہ ہو رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں نگین؟ سالہ بیگم کا انداز سرزنش کرنے والا تھا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، پریشانی میں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے۔ معید نے طریقے سے بات کی تو انہوں نے کہا، اپنے پرائے کا بھی تو دھیان رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ جدھر سے آئی بات کھینچ لی۔ اپنے؟ وہ جانے کس رو میں تھی، تلخی سے بولی، میرے اپنے ہوتے تو مجھے بے گھر نہ کرتے تھے۔ اس گھر سے میرا بھی ایک رشتہ ہے۔ مگر انس کے جاتے ہی سب نے آنکھیں پھیر لی۔ ابھی زوہا نے بھی مجھے بھابھی کہنا گوارا نہیں کیا اور میں اپنے پرائے کا دھیان کرتی پھروں۔ نگین؟ سالہ بیگم پریشان تھی تو باقی سب دم بخود۔ نگین تو کبھی بھی ایسی نہیں رہی تھی۔ مجھے پتا ہے ماما، آپ ابھی مجھے ہی غلط کہیں گی، آپ لوگ بیٹھیں، میں چلتی ہوں۔ وہ سکون سے کہتی اٹھ کے چلی گئی تو سالہ بیگم نے آنکھوں میں آئی نمی پونچھی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا، اسے دن بہ دن کیا ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں آنٹی، آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گی۔ صبر کی آمد بھی دکھ کی مناسبت ہی سے ہوتی ہے۔ معید نے انہیں ابریدہ دیکھ کر تسلی دی تو وہ شرمندگی سے بولی، اس بیچارے کا اس قصے میں کیا قصور؟ صرف یہی نا کہ وہ آخری وقت میں انس کے ساتھ تھا۔ اس سے کہتی ہے کہ انس کو ساتھ کیوں نہیں لایا؟ سب ٹھیک ہو جائے گا ماما، آپ پریشان نہ ہو۔ صبا نے چائے سرو کرتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ حالانکہ اندر ہی اندر وہ بھی نگین کی اس شدت پسندی سے خائف تھی جو کہ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ امی کہہ رہی تھی کہ آپ اس بار بھابھی کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ ہمرا نے تائی جان کا پیغام دیا تو صبا نے اس بات پہ سر ہلایا۔ سالہ بیگم اب ویرا
سے محو گفتگو تھی۔ ایک اجنبی کے سامنے نگین کے رویے پر وہ خاصی شرمسار تھی، سو اب اسی کے مداوے میں مصروف تھی۔ صبا نے چائے کے برتن سمیٹے تو زوہا بھی اس کی آمد کے لیے کچن میں آ گئی۔ تم بیٹھو، میں کر لیتی ہوں، صبا نے کہا تو وہ جل کے بولی، ہاں میں تو اب کسی کام کی نہیں رہی، کوئی مجھ سے کچھ کروانے کو راضی ہی نہیں ہے۔ یہ تمہیں کون سی بوٹی سنگاری کسی نے؟ صبا نے تحیر سے اسے دیکھا تھا۔ یہ جو ویرا بیگم ہے نا، یہ میر ہاؤس پر قبضہ جمانے کی رنگین بلکہ سنگین قسم کا خواب دیکھ رہی ہیں۔ زوہا کے پیٹ میں بات ٹھہر ہی نہیں رہی تھی۔ کیا مطلب؟ صبا حیران تھی۔ مطلب اب تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ اس پرکٹی کو دیکھ کر بھی کچھ سمجھ نہیں آتا؟ مطلب میں کیا بتاؤں؟ وہ کڑ کر بولی تو صبا نے اسے ڈپٹا۔ بکو مت، دونوں شادی شدہ ہیں؟ ہاں، نام نہاد، وہ طنز سے بولی، گاڑی میں لیے اڑتے پھر رہے ہیں محترم اسے، اور وہ بس اپنے میاں سے طلاق لینے کو بےتاب بیٹھی ہیں، اور پھر ادھر آپ کے بھائی جگنو بڑے چڑیا کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ شٹ اپ زوہی، موہت بھائی ایسے نہیں ہیں۔ صبا کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ ویسے بھی نہیں ہے، اس کا انداز جلا کٹا تھا۔ پہلے بھی تم نے ایسے ہی شوشے چھوڑے تھے، ہوا کیا؟ انہوں نے اتنے آرام سے تم سے نکاح کر لیا اور اب تمہیں ویرا میں کیڑے دکھائی دینے لگے ہیں۔ یہ وہی ہے، اس کی تصویریں تھیں موہت صاحب کے لاکر میں، وہ 100% پر یقین تھی۔ یونیورسٹی کا پیار اب تکمیل کے مراحل میں ہے۔ یہ کون سی فلم ہے یونیورسٹی کا پیار؟ صبا کو بے اختیار ہنسی آئی۔ نہ مانو، جب میری زندگی خراب ہوگی تب تم لوگوں کو یقین آئے گا۔ امی اور وجی بھی ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، وہ کفکی سے منہ پھلا کر بولی۔ میرے خدا، صبا متحیر ہوئی، یہ ساری بکواس تم ان دونوں سے بھی کر چکی ہو؟ تو کیا ان دونوں کو یوں ہی اپنے سینے پہ مونگ ڈلتے کو چھوڑ دوں؟ نگین ناراضگی سے کہا تو صبا نے اس کے شانے پر چپٹ لگائی۔ بیوقوف ہو تم، صبا نے اسے ڈانٹا، ایسے ہی فضولیات میں پڑی رہتی ہو۔ اچھا، اب تم آنا تو میں تمہیں ثبوت بھی دکھا دوں گی تمہارے بھائی کی شرافت کا۔ اس کا اندازہ جرحانہ تھا، مگر صبا نے اس کی کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تو وہ دل مسوس کر رہ گئی۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے نگین کا رویہ ان کے ساتھ کیسا رہا، کیا وہ صبا کے ساتھ اپنے سسرال جا پائے گی یا نہیں، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستک قسط نمبر 25 حصہ نمبر 1۔